بزرگان محترم، برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے، اللہ رب العزت نے دین اسلام میں غیرت کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ غیرت کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں غیرت چاہے طبیعت کے لحاظ سے ہو، غیرت مندی چاہے مال کے لحاظ سے ہو، غیرت مندی چاہے جملہ تمام کے تمام یعنی معاشرتی اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت کی ذات چونکہ خود غیرت مند ذات ہے، اس لیے مسلمانوں کو اور مومنین کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے کہ جن صفات کو غیرت مند صفات کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب غیرت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کسی کا منہ پھاڑنا نہیں ہوتا، یا لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہوتا، یا گالیاں دینا نہیں ہوتا۔ یہ ایک انسان کے اندر کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ جذبہ جو ہے وہ معاشرے پر افیکٹ کرتا ہے، خاندانوں کو افیکٹ کرتا ہے، انسانی طبیعت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت ہم مالی لحاظ سے انتہائی قومی لحاظ سے بھی، حکومتی لحاظ سے بھی اور انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پر بھی غیرت کے انتہائی لو لیول پر چلے گئے۔ دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری عوام بھی بھیک مانگ رہی ہے، ہماری کمپنیاں بھی بھیک مانگ رہی ہیں، پورا سسٹم بھیک مانگنے پر لگا ہوا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگوں کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم مالی لحاظ سے چلو حکومت کو تو چھوڑیں، ریاست کو تو چھوڑیں، چونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن کم سے کم انفرادی طور پر ایک چھوٹے سے معاشرے کے طور پر تو اس طرح بنے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر۔ اس حدیث کے 4 اور بھی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آج ہی عرض کروں، لیکن اس پر بات کرنے کی ضرورت کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات انفرادی طور پر بھی بتائی، اجتماعی طور پر بھی بتائی، لیکن ہم یہاں انفرادی طور پر پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں،
چنانچہ ایک تو اس کا امپلیکیشن، ایک تو اس کا ہم مظاہرہ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس اگر ایک دن کا کھانے پینے کا سامان موجود ہو، ایک دن 24 گھنٹے کا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگے، ناجائز ہے۔ ایک دن کا جس کے پاس، جسے عربی میں کہتے ہیں قوت لا یموت، قوت کہتے ہیں غذا کو، لا یموت کہتے ہیں کہ جو نہ مرے، یعنی اتنی غذا کہ وہ 24 گھنٹے کا گزر بسر کر سکے، ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک کلچر ہے، ایک ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ نہ مسجدیں محفوظ، نہ بازار محفوظ، نہ چوک محفوظ، نہ چوراہے محفوظ، اور تو اور نہ کعبۃ اللہ محفوظ، نہ حرم مکی محفوظ، نہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے آگے سوال کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسے پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کی کھال اتری ہوئی ہوگی۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے، خاندانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا جب چہرہ جلتا ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کیسے جھلس جاتی ہے جلد۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موتوں سے پناہ مانگی ہے، 3 اموات سے پناہ مانگنی ہے: جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، اور اونچائی سے گر کر مرنے سے۔ دردناک موت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے ایسی موت سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ایسے پیش ہوگا اللہ کے آگے کہ اس کی یہ جو جلد ہے، یہ آگ کی تلچھٹ کی وجہ سے، آگ کی تپش کی وجہ سے جھلس جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن امت کو ترغیب کچھ اور ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ میں تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکو نہیں۔ وہ دیکھو، یہ موقع، یہ ذکر نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور جب تمہارے پاس سوال کرنے والا آئے تو اس کو دو، فرمایا فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو جھڑکو نہیں۔ دینا نہ دینا تمہارے عقل، تمہارے شعور اور تمہاری جو جسے کہتے ہیں نا کہ تمہاری سمجھداری پر منحصر ہے، دینا نہ دینا، جھڑکو نہیں، یہ حکم فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال، 5 سال، 20 سال ایک مانگنے والا، ایک بھکاری ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، لوگ بھی دے رہے ہیں، اس کو عادی بنا دیا، اس کو اب کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جب بیان کرتے ہیں تو کئی لوگوں نے مجھے پہلے 1-1.5 سال پہلے رمضان مبارک میں نے بیان کیا، تو کچھ حضرات نے باقاعدہ بحث کی میرے ساتھ، میں نے ان کو سمجھایا، خیر، کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ کبھی سنا نہیں، سمجھا نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین کا مزاج اس معاملے میں کیسا ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات غیرت مند ذات ہے، مسلمان کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ ہر وہ صفت جو مسلمانوں میں بغیرتی کو پیدا کرے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ جانتے نہیں، اچانک ایک بندہ سامنے آ گیا مانگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے دیں۔ مکمل تحقیق تو آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنی سمجھ بوجھ کو اللہ نے یہ جو کھوپڑی دی ہے، یہ کسی استعمال کے لیے بھی، تو آج کل تو نئے وہ فیشن شروع ہو گئے نا، بھیک مانگتے آ کے انگلش میں، کس میں، اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے، یار یہ بہت ہی زیادہ، یہ اتنا زیادہ جو ہے مجبور ہوگا
کہ دیکھو کیسا پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ نئے نئے حربے آتے ہیں، اب تو یہ بھی پرانا ہو گیا. تو ایسی ایسی چیزیں جب آتی ہیں تو وہ ایک جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا، پتہ نہیں یہ قوم مقروض کیسے ہو گئی. ایسی ایسی آرٹ اور ایسی ایسی چیزیں ہیں. بہرحال یہ بھی الگ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور کے لیے چندہ فرمایا، دینی امور کے لیے لوگوں کو ابھارا. غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے. تمام مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کا موقع، کہ دینی امور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کو مجبور نہیں کیا. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب اوپر والا ہاتھ بنے گا کیسے؟ کام کرنے سے بنے گا، مانگنے سے تو نہیں بنے گا. تجارت کرنے سے بنے گا، زراعت کرنے سے بنے گا. اور کچھ نہیں ہے تو اپنی اسکل، کوئی اپنا ہنر دوسروں کے آگے پیش کرنے سے بنے گا. بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی اور کام کرنا جانتا ہے، یا نوکری کر کے بنے گا. یہی طریقے ہوتے ہیں نا دنیا میں، کہ نیچے والے ہاتھ سے بچ جائے اور دینے والا ہاتھ بن جائے، جسے اللہ نے پسند فرمایا. ایک مصیبت یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ہوں وہ پستی میں رہیں، اور ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے. ایسا نہیں، بلکہ مسلمانوں کا مالی طور پر، مجموعی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے. بھائی مال نہیں ہوگا تو حج نہیں کر سکو گے، مال نہیں ہوگا تو صدقات نہیں دے سکو گے، مال نہیں ہوگا تو دیگر بہت سی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکو گے. کتنی عبادتیں دین میں ایسی ہیں کہ جو مال کے ہونے سے ہوتی ہیں. آپ کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے لیکن میں یہ چورن نہیں بیچتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ جی غربت والی زندگی گزارو، زہد والی زندگی گزارو، جو ہے اس پر شکر ادا کرنا، اس شکر کو لینا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے استغنا کے ساتھ، اس کو رکھنا، یہ تو عین عبادت ہے. لیکن دین نے کبھی بھی اس بات پر منع نہیں کیا کہ انسان اپنی آمدنی میں اضافہ کرے، کہیں منع نہیں کیا. تو الید العلیا، اوپر والا ہاتھ اسی وقت بنے گا جب اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کرو گے. اور خوب سمجھ لو، دین کا یہ اصول ہے، شریعت کا یہ مزاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مسلمان مالی طور پر اتنا مستحکم ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے، کم سے کم اتنا مستحکم. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی میں سوال کرنے لگا. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں سوال کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ کچھ ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ کتنے میں خریدے گا؟ 2 درہم جو ہے قیمت طے ہوئی. اس 2 درہم کے لیے، اس 2 درہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ کلہاڑی منگوائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ کلہاڑی میں فٹ کیا، اس کو دیا، اس کو کہا 15 دن تک یہاں نظر نہیں آنا، اور جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور بیچو. گیا، 15 دن کے بعد آیا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جو 2 درہم کا مجھے کلہاڑی عطا فرمائی تھی، ان 15 دنوں میں 12 درہم کا منافع کمایا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ایک خوبصورت حدیث ہے، ایک مقولہ ہے ان کا. حضرت سعد بن عبادہ جو ہے وہ انصار کے سردار تھے.
ایک تو مہاجرین تھے نا جو مکے سے گئے مسلمان، اور مدینے میں جو پہلے سے مسلمان تھے وہ انصار تھے، جو مکے سے گئے وہ مہاجرین تھے. تو انصار کے بڑے سردار تھے. اور تو ایک دعا کرتے تھے، اور وہ دعا الاصابہ فی تمییز الصحابہ ایک کتاب ہے صحابہ کے حالات پر، اس میں نقل کیا، اللہم ھذا المجد ولا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال، کہ یا اللہ یہ سرداری بھی تو نہیں عطا فرمائی ہے مجھے، اللہم ھذا المجد، یا اللہ یہ سرداری آپ کی عطا کردہ ہے، ولا مجد الا بفعال، اور کوئی سرداری کام کیے بغیر تو نہیں ہوتی. بھائی سرداری ہے تو لوگ اب کام کروائیں گے، اپنے تعاون مانگیں گے. اور ولا فعال الا بمال، اور کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا نہیں ہے، مال کے بغیر ہوتا نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ کس کی دعا ہے؟ ایک صحابی کی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی. اللہم ھذا المجد ولا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال، یا اللہ یہ سرداری آپ کی عطا کرتا ہے، سرداری بغیر کام کیے ہوتی نہیں ہے، اور کام جو ہے بغیر مال کے ہوتا نہیں ہے. ولا یصلحنی الا قلیل، اور مجھے تو مال بھی اتنا چاہیے کہ تھوڑا بہت نہ ہو، کہ میں لوگوں کے کام کروں، اتنا تو ہو کہ لوگوں کے کام آسانی سے کر سکوں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج پیدا فرمایا کہ لوگوں کے کام آنا ہے، اپنا ہاتھ اوپر رکھنا ہے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر بھی دینے والا بنا دے، اور ریاست کی سطح پر بھی دینے والا بنا دے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وابدأ بمن تعول، اور دیکھو جب دینے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دینا کیسے ہے اور کس ترتیب سے دینا ہے. وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کرو اپنے اہل و عیال سے، اپنے قریبی لوگوں سے. بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ بات سننے میں، دیکھنے میں، مشاہدے میں کثرت سے آتی، کہ لوگ دینے کے معاملے میں، جو لوگ دیتے ہیں صدقات یا زکوٰۃ کچھ بھی، اپنے قریبی رشتہ دار ان کی نظروں میں نہیں ہوتے. قریبی رشتہ دار، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالو ہے. اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے بعض اوقات، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہیں ہمارے رشتہ دار. اب رشتہ داری ہے، بول کر دے بھی نہیں سکتے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. تو خوب مسئلہ ذہن میں رکھیں، بتانا ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت کافی ہے. آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، آپ کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے آپ کے لیے تعاون ہے یا ہدیہ ہے، دل میں آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہے، زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہ گئی اور آپ کا کام بھی ہو گیا. وابدأ بمن تعول، اپنے اہل و عیال قریبی لوگوں میں. میں بذات خود ایک شخص کو جانتا تھا، اور پھر میں نے توجہ دلائی کہ جس کا سگا بھائی فاقوں پر مجبور، سگا بھائی، اور حضرت جو ہے زکوٰۃ بانٹتے پھر رہے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کہتے ہیں ہاں حالات تھوڑے ایسے ہی ہیں، پتہ ہے. میں نے کہا آپ کے لیے جائز، میں ناجائز حرام کا لفظ تو نہیں بولوں گا، لیکن آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے ادھر ادھر زکوٰۃ دے. سب سے پہلے اپنے بھائی کی خبر لو. بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اور سگے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. باقی بھائی کو، بہن کو، چچا کو، خالہ کو، ماموں کو، سب کو زکوٰۃ دے سکتے. وابدأ بمن تعول. اور دیکھیں قرآن مجید نے کیا خوبصورت، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، قل ما انفقتم سب سے بہترین خرچ وہ ہے، من خیر فللوالدین جو تمہارے والدین کے لیے ہو، یعنی جب تم خرچ کرو تو اپنے گھر کو سب سے پہلے، اپنے والدین کو سب سے پہلے مقدم رکھو اپنی آمدنی میں، فللوالدین والاقربین، اور پھر جو ہے رشتہ دار آ گئے۔ چنانچہ اگر والدین بوڑھے ہیں اور ان کی آمدنی نہیں ہے، اولاد پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے، دو شرطوں کے ساتھ، کہ والدین کی خود کوئی آمدنی نہیں ہے اور معذوری ہے، بیماری ہے، اپنے ذرائع آمدنی والدین پورے نہیں کر سکتے، اولاد کے ذمہ واجب ہے۔ والاقربین، پھر فرمایا والیتاما، اس کے تیسرے نمبر پر یتیم، والمساکین، چوتھے نمبر پر مساکین جسے ہم غریب غربا کہتے ہیں اپنے عام، وابن السبیل، اور پھر آخر میں مسافر۔ قرآن مجید نے یہ ترتیب بتلائی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الصَّدْقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی حالت کو چھوڑ دے، یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی جب تم صدقہ اور اللہ کی راہ میں دو تو اتنا نہ دے دو کہ تم خود غریب ہو جاؤ، کہ دینے تو کسی کو چلے تھے کسی کی مدد کے لیے اور خود جو ہے مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، کہ اتنا مال دو۔ دیکھو کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہے، کیسا دین کے اندر اعتدال ہے، کیسی خوبصورتی ہے، دینے کی بھی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی فرما رہے ہیں ساتھ میں کہ اتنا بھی نہ دو کہ خود قلاش ہو جاؤ۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون، چوتھے پارے کی پہلی آیت، کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر ان کا باغ تھا، بہت خوبصورت باغ اور میٹھا پانی تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور آرام کرتے تھے۔ تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ آیت نازل ہو گئی۔ صحابہ تو سن کر فوراً عمل کرتے تھے، یہ کیسی آیت نازل ہوئی؟ میرے تو سب سے دل کے قریب سب سے محبوب چیز یہ باغ ہے، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن سارا نہیں، اس کا ایک حصہ دے دو، ایک حصہ اس کا اللہ کی راہ میں دے دو، اب وہ جتنا بھی ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس باغ کا ایک حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں اسی وقت دے دیا۔ تو خیر الصدقہ عن ظہر غنا، ایسے انداز سے صدقہ دو کہ تمہاری کمر بھی سیدھی رہے۔ اور آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص اللہ سے گناہوں سے عفت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جو شخص گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک شخص گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد ہی نہیں طلب کرتا، اللہ رب العزت سے مانگتا ہی نہیں ہے، تو کیسے، جب اس کے دل میں وہ کیفیت ہی نہیں، جب اس کے دل میں احساس ہی نہیں گناہ کے گناہ ہونے کا، تو وہ کیسے بچے گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں اس کے اندر یہ گناہ ہے، ہم فلاں کام کرتے ہیں اس کے اندر یہ گناہ ہے، کیسے بچا جائے؟ کسی کام میں بدنظری ہے، کسی کام کے اندر پیسوں کے لین دین کے اندر جو ہے وہ حرام کاری کا اندیشہ ہے، تو میں اس پوچھنے والے کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ سب سے آپ مبارک ہیں اس بات کے لیے
کہ آپ نے یہ سوال کیا. سمجھے بات آپ؟ اس کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فکر ہے، ورنہ سوال ہی نہ کرتا. تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، اور جو شخص استغنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیتے ہیں. استغنا یعنی کہ جو شخص اپنی محتاجگی صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور فرماتے ہیں. استغنا بہت بڑی کیفیت کا نام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، یا اللہ ہمیں پورا کر دیجئے جو آپ کی حلال نعمتیں ہیں ہمیں حرام سے پورا کر دیجئے، یعنی ہمارے قریب حرام نہ لائیے، اپنی حلال نعمتوں سے ہمارے لیے کفایت کر دیجئے. وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور یا اللہ اپنی ذات کی محتاجگی ہمیں دے دیجئے اور اپنی ذات کے علاوہ ہر کسی کی محتاجگی سے ہمیں مستغنی فرما دیجئے. کیسی خوبصورت دعا. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور یا اللہ اپنے سوا ہر کسی سے ہمیں محتاجگی سے دور فرما دیجیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث، اس خوبصورت حدیث جو کہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس طور پر بناؤ کہ تم دینے والے بنو اور لینے والے نہ بنو. اپنے آپ کو مالی طور پر اس نیت سے مستحکم کرنا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یہ عین عبادت ہے. اور جب دینا ہے تو اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے ہر وقت استغنا کی دعا کرنی ہے، اللہ ہی سے محتاجگی مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ ہر کسی کی محتاجگی سے پناہ مانگنی. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرما. وآخر دعوانا